بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عبادت اور ریاضت کی زندگی بسر کی، اور اس دوران انہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے پاس ایک گدھا تھا اور آپ نے سامان ضرورت گدھا پر لاد کر چل پڑی۔ آپ کا یہ گدھا نہایت کمزور تھا، سفر کی تکلیفیں برداشت نہ کر سکا اور راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والوں نے عذرائے ہمدردی کہا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیں، میں نے یہ سفر اپنے پروردگار کے بھروسے اور توکل پر شروع کیا۔ قافلے والوں نے جب یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھیں، آنسو کا دریا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، اے رب العزت، تو نے مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا، اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھا کو بھی مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب کریم، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ آپ دعا میں مصروف ہی تھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور سامان گدھا پر لاد کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب آپ وہاں پہنچی، آپ نے دیکھا کہ کعبہ خود بخود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ ٹھہر گئیں اور فرمایا، اے پتھر کے مقام، واپس لوٹ جا، مجھے تیری پتھریلی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی متمنی ہوں جس کا یہ گھر ہے۔ مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سلطان ابراہیم بن ادم ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ جب آپ مکہ معظمہ داخل ہوئے تو اپنی روحانی بصارت سے دیکھا کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے یا شاید میری عبادت اور ریاضت میں کمی آ گئی ہے، لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تو تمہاری بصارت زائل ہوئی ہے اور نہ ہی تمہاری عبادت اور ریاضت میں کمی ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے جب یہ سنا تو آپ پر رکت طاری ہو گئی، روتے ہوئے پوچھا، یا اللہ، وہ قابل احترام شخصیت کون سی ہے؟ جواب ملا، سامنے دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ پھر آپ دونوں نے حج ادا کیا۔ حضرت رابعہ بصری نے انتہائی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور فرمایا، اے میرے مالک، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی، لہذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا فرما دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری واپس تشریف لائیں اور ریاضت عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایک شخص خرید کر گھر لے آیا، اس کو رابعہ بصری کی عظمت کی بلندی کا اندازہ نہیں تھا۔ رات ہوئی، اس شخص نے شراب کی محفل سجا لی اور رابعہ بصری کو شراب کا گلاس دیتے ہوئے کہنے لگا، شراب پیو ورنہ میں تمہارا پانی بند کر دوں گا۔ رابعہ بصری نے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک رات اور ایک دن پیاس کی شدت میں گزر گیا۔ رابعہ بصری کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن اس آدمی کی وہی شرط تھی کہ پہلے شراب پیو پھر پانی ملے گا۔ رات کے اندھیرے میں روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا، لیکن پھر بھی حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اندھیرے کمرے میں گئیں، مصلی بچھایا، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ تیمم کے ارادے سے دیوار پر ہاتھ مارا تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئیں، آپ نے پانی پیا، وضو فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد مصلی پر کھڑی ہو گئیں۔ ادھر رابعہ بصری کا مالک نشے میں دھت رابعہ بصری کے کمرے کے پاس آیا، دیکھا کہ رابعہ بصری کے کمرے میں روشنی ہی روشنی ہے اور رابعہ بصری عبادت میں مشغول اللہ تعالیٰ سے رو رو کر فرما رہی ہیں، اے اللہ تعالیٰ، مجھے کیسے انسان کے حوالے کر دیا جو مجھے وضو کا پانی تک نہیں دیتا، مجھے برائی کی دعوت دیتا ہے، مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ جب اس شخص نے رابعہ بصری کی آہو بکا سنی، وہ بہت شرمندہ ہوا، واپس اپنے کمرے میں آیا، اپنے آپ کو لعن طعن کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ صبح جب رابعہ بصری عبادت سے فارغ ہوئیں تو یہ شخص رابعہ بصری کے کمرے میں پہنچ گیا۔ پہلے تو وہ ڈر گئیں، پھر اس شخص نے رابعہ بصری سے معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔